سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مبارک دن آفیشیل، اور میں امید کرتا ہوں آپ سبھی بہن بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ حدیث مبارک لے کر آئے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں آپ سے یہ گزارش ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے، جو آدمی میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس آدمی نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کروں یا سزا دوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے جلد ہی روک دے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے محمد، آپ دن کے دونوں کنارے اور رات کے کچھ حصے میں نماز کی پابندی کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ باتیں مکمل پوری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک 2 کناروں سے مرید 2 حصے ہیں، پہلا حصہ صبح کی نماز، دوسرا حصہ ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک، درمیانی وقتوں کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ بڑے گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ملک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا، مالدار اونچے درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھتے رہو؟ کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ وہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس عمل کو شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا، وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک آدمی آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے گھر والوں کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا، وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر میرے بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت ضرورت اور گھر والوں کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا، وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا میں کبھی نہیں آؤں گا مگر تو پھر آیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس بات پر بھی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا وہ یہ کہہ گیا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خیر کے کاموں میں بہت زیادہ حریص تھے، اسی لیے آخری بار خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ شیطان تھا جو اس طرح دھوکہ دڑی سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی اس کی فضیلت بھی بتائی کہ بات سچی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔